قرآن میں رمضان المبارک کے روزے کا ذکر تعارف رمضان المبارک اسلام کا وہ محترم مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا حکم واضح طور پر سورت البقرہ میں آیا ہے۔ قرآن مجید نے روزے کو نہ صرف عبادت کی ایک صورت کے طور پر بیان کیا ہے بلکہ اس کے روحانی، اخلاقی اور اجتماعی مقاصد کو بھی واضح کیا ہے۔ اس مضمون کا مقصد قرآن کی روشنی میں رمضان کے روزے کے بنیادی نکات، متعلقہ آیات کی تشریح، حکمتیں اور عملی نتائج کو تفصیلا بیان کرنا ہے۔ قرآن میں روزے کے بنیادی احکامات۔ قرآن میں روزے کے متعلق سب سے مرکزی آیات سورت البقرہ کی آیات 183 تا 187 آوان آیات میں روزے کا حکم، مدت، رعایتیں اور روزے کا مقصد بیان ہوا ہے۔ اہم آیت 183 ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ قرآن نے روزے کی پابندی کو ماضی کی امتوں کے تجربات کے ساتھ جوڑا تاکہ مسلمان جان لیں کہ یہ شے محض مخصوص وقت کی پابندی نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت ہی روزی کی مدت اور رعایتیں۔ سورت البقرہ کی آیات 184 185 میں روزے کے متعلق مزید تفصیل دی گئی ہے۔ روزے مخصوص تعداد کے روز، معافیاں، بیمار، مسافر اور قضا کی صورت بیان ہوئی ہے۔ آیت 185 میں رمضان کی تمجید کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے عبادات کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مخصوص دنوں کے لیے فرض ہے۔ جو بیمار یا سفر میں ہو وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو افطار کی اجازت ہے یا کفارہ کا ذکر آتا ہے۔ تفسیری روایات میں مختلف تفصیلات ملتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہذا اس ماہ میں عبادت کی خاص اہمیت ہے۔ قرآن کا روزے سے جاڑا پیغام تقوی کا حصول۔ قرآن میں بارہا روزے کو تقوی کے حصول کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے، صبر سکھانے اور اللہ کے راستے میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی تربیت دیتا ہی۔ روزی کی یہ تربیت فرد کی ذاتی زندگی سے نکل کر معاشرے تک اثر انداز ہوتی ہے۔ کمزور اور محتاج کا خیال، سماجی مساوات اور ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کو متعدد جگہ اہمیت دی گئی ہے اور روزے کو اس راستے کا اہم ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا عملی اظہار دل کی نرمیت، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر اور حقوق اللہ و حقوق العباد کی پاسداری میں ہوتا ہے۔ روزے اور قرآن کا باہمی ربط۔ قرآن نے رمضان کو اس لیے خاص قرار دیا کہ اسی ماہ میں کتاب الہی نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے روزہ اور قرآنی تعلیمات کا گہرا تعلق ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان زیادہ توجہ، خشوع اور غور و فکر کی حالت میں ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت اور تدبر کے لیے مناسب ترین ہے۔ قرآن نے مومنوں کو دعوت دی ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کا مطالعہ، تلاوت اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ عبادت کا باطنی مفہوم واضح ہو۔ روزے کے فقہی اور عملی احکام۔ قرآنی بنیاد کے تناظر میں اگرچہ تفصیلی فقہی احکام، مثلاً سحری و افطاری کا وقت، نیت کی تفصیلات وغیرہ، زیادہ تر احادیث اور فقہی روایات سے مستند ہوتے ہیں، مگر قرآن نے بنیادی فریم ورک فراہم کیا ہے۔ روزے کا وقت سورت البقرہ میں رات و دن کے فرق کے مطابق روزہ رکھنے کا اشارہ ہے، یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ۔ آیت 187 میں رات کے لیے اجازت جمع کا ذکر بھی آتا ہے جو راتوں کی آزادی کا ثبوت ہے۔ استثنائی حالتیں، بیمار، مسافر، ایسے افراد جو روزہ رکھنے میں حقیقی مشقت محسوس کریں کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں، وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں یا بعض حالات میں کفارہ کی صورتیں آتی ہیں۔ تفصیلی شرعی احکامات میں مختلف مکتبہ فکر کے قواعد پائے جاتے ہیں۔ قضائی روزے اور کفارہ۔ قرآن نے اصل میں قضا کا ذکر کیا مگر تفصیلہ کفارہ وغیرہ کا تعین احادیث اور فقہی مذاہب نے کیا۔ البتہ قرآن کا اصول واضح ہے کہ شرع میں آسانی چاہی گئی ہے، نہ کہ سختی۔ روزے کی حکمتیں قرآن کے آئینے میں قرآن نے روزے کا مقصد واضح کیا: تقوی، نظم و ضبط، روحانی تزکیہ، احساس، ہمدردی اور شکر گزاری۔ ان حکمتوں کو ذیل میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے: ایک، تقوی و پرہیزگاری،
جیسا کہ آیت 183 میں بیان ہوا، روزہ اس کے لیے ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اپنے اخلاق درست کرے۔ روزہ انسان کی خواہشات کو محدود کر کے دل و دماغ کو اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ 2 صبر و تحمل۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، بھوک پیاس اور روزمرہ کے تقاضوں کو برداشت کرنے سے انسان میں تحمل پیدا ہوتا ہے، جو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے۔ 3 احساس معاشرتی مسئولیت۔ جب انسان بھوک و پیاس کا مزہ چکھتا ہے تو وہ فاقہ و غربت کے تجربے کو سمجھتا ہے، اس سے زکوٰۃ، صدقہ اور ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ 4 عبادت میں خشوع و خضوع۔ روزے کی حالت میں بندہ عملاً اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اپنی روحانی توجہ بڑھتی ہے، جس سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا میں خوشگواری آتی ہے۔ 5 شکر گزاری۔ روزہ انسان کو نعمتوں کا شعور دلاتا ہے۔ جب کھانے پینے کی نعمتیں بندہ کو میسر ہوں تو اس کے شکر کا جذبہ جاگا رہتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں روزے کے اخلاقی تقاضے۔ قرآن روزے کو محض بھوک و پیاس کا تحمل نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا تقاضا اخلاقی اور اجتماعی تبدیلی بھی ہے۔ قرآن نے روزے کو ایسے رویوں کے ساتھ جوڑا ہے جو عبادت کو مکمل بناتے ہیں۔ جھوٹ، چغل خوری اور ظلم سے پرہیز۔ روزہ رکھنے والے کو اپنے کردار کی صفائی کرنی چاہیے، زبان و عمل کی پاکیزگی۔ روزہ کے دوران زبانی گناہ اور بیجا بات چیت ترک کرنے کی تاکید ہوتی ہے۔ عدل و انصاف اور اچھے معاملات۔ روزے کا عملی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے معاملات میں عدل و انصاف کو اختیار کرے۔ روزہ اور اجتماعی عبادات۔ قرآن کا نقطۂ نظر رمضان کا مہینہ فردی عبادات کے ساتھ ساتھ اجتماعی عبادات کو بھی فروغ دیتا ہے۔ ہقرن نے افطار، روٹین عبادات اور سماجی مراسم کے حوالے سے براہ راست تفصیل تو کم دی ہے، مگر قرآن کا عمومی پیغام یہی ہے کہ ایمان کا عملی اظہار معاشرتی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے۔ افطاریوں کا اہتمام، غریبوں اور مسکینوں کی مدد اور خیرات و حسن سلوک اس مہینے کی خاص عبادات میں شامل ہیں۔ تلاوت قرآن۔ رمضان اور قرآنی دعوت۔ قرآن میں یہ بات بارہا واضح ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے تلاوت قرآن، تدبری مطالعہ اور اس پر عمل کرنا اس مہینے کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے۔ قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی بنائی جائے۔ رمضان میں قرآن کے ساتھ گہری مشغولیت انسان کو روحانی معنوں میں تازگی دیتی ہے، اور اس کا مقصد صرف معلوماتی عمل نہیں بلکہ عملیت پسندی ہی۔ روزی کی روحانی اور نفسیاتی افادیت۔ قرآنی نقطۂ نظر کے تحت قرآن کے مطابق روزہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ انسان کی ذاتی شکل نفس کا ذریعہ بھی ہی۔ روزہ نفس کی تربیت، خواہشوں کی تسخیر اور نفس معارہ پر قابو پانے میں معاون ہے۔ یہ عمل انسان کو اندرونی پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کا اثر بیرونی اعمال پر ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کے پیغام میں روزہ ایک مکمل نظام ہے جو فرد کو بہتر نون بننے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن نے روزے کو کیوں فرض کیا؟ خلاص حکمت۔ قرآن کی روشنی میں روزے کے چند بنیادی مقاصد یوں سمجھے جا سکتے ہیں: بندہ کو خدا سے جوڑنا اور تقوی عطا کرنا، نفسیاتی مضبوطی اور صبر کی تربیت، معاشرت، ہم آہنگی اور مستحقین کے لیے ہمدردی پیدا کرنا، عبادات میں خشوع و خضوع کی فضا قائم کرنا، قرآن کی تعلیمات پر غور و تدبر کے لیے موافق حالت پیدا کرنا، عملی نتائج اور روزے کی تکمیل۔ قرآن نے روزے کے آئینی ڈھانچے کو بیان کرنے کے بعد مومنین کو دعوت دی ہے کہ وہ روزہ کے ذریعہ حاصل شدہ فضائل کو زندگی میں جاری رکھیں۔ روزہ کے بعد عید الفطر ایک اجتماعی جشن ہے جس کا بنیادی مقصد شکر گزاری اور معاشرتی اتحاد کا اظہار ہے۔ قرآن نے جہاں روزے کا حکم دیا وہاں امت کی بھلائی، روحانی شمولیت اور اخلاقی عروج کو بھی مد نظر رکھا۔ نتیجہ، قرآن مجید نے رمضان المبارک کے روزے کو ایک ایسا معاشرتی اور روحانی نظام قرار دیا ہے جو فرد کو اللہ کے قریب لاتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے اور ایک مربوط معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی متعلقہ آیات روزے کے بنیادی احکامات، استثنائی حالتیں اور اس عبادت کے مقاصد کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن ہمیں روزہ کی نہ صرف ظاہری پابندی سکھاتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اخلاقی بہتری، سماجی ہمدردی اور روحانی تزکیہ جیسی اعلیٰ قدروں کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہم جب رمضان کو قرآن کی ہدایات کے مطابق منائیں گے تو یہ مہینہ واقعی ہمارے لیے رحمت، برکت اور اصلاح کا سبب بنے گا۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی موضوع پر مزید تفصیلی حوالہ جاتی آیات کے تراجم، آیات 183 187 کا مفصل اردو ترجمہ اور ہر آیت کا مختصر تفسیر بھی شامل کر دوں۔ اب چاہتے ہیں کہ یہ مضمون حواشی اور احادیث کی روشنی میں فقہی نکات کے ساتھ الفاظ کے قریب بالکل مخصوص لمبائی میں ترتیب دیا جائے۔
قرآن میں رمضان المبارک کے روزے کا ذکر اور اس کی اہمیت۔ رمضان المبارک اسلام کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں بندوں کے لیے روحانی تجدید، قلبی پاکیزگی اور اجتماعی ہم آہنگی کے در کھلتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی شان اور روزے کی فرضیت کا اعلان براہ راست قرآن مجید میں آیا ہے۔ قرآن نے روزے کو نہ صرف عبادت قرار دیا بلکہ اسے اخلاقی اصلاح، اجتماعی انصاف، تقوی اور الہامی رہنمائی سے جوڑا ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن مجید کی روشنی میں رمضان اور روزے کے ذکر، احکام، حکمتیں اور روزہ رکھنے والوں کے لیے دیے گئے رہنما اصولوں کا مفصل جائزہ لیں گے۔ قرآن میں روزے کا بنیادی حکم اور اس کا فلسفہ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں روزے کی فرضیت واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہاں روزہ کو ایک عبادت اور امتحان الہی قرار دیا گیا ہے جس کا اصل مقصد انسان میں تقوی یعنی اللہ کا خوف و ہوشیاری پیدا کرنا ہے، یا مقصد ذہنی و اخلاقی اصلاح کی طرف واضح اشارہ ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاس سہنے کا نام نہیں بلکہ خود پر قابو پانے، خواہشات میں ضبط رہنے اور نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ روزہ عبرت اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان دن بھر کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے منہ موڑتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک طاقتور تربیتی عمل محسوس کرتا ہے۔ عمل فرد کو صبر، حلیم اور بردباری سکھاتا ہے۔ اسی طرح روزہ انسان کو محتاج افراد کی کیفیت سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم بھوک محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنے گردوپیش کے غریبوں کے دکھ کو بہتر طور پر سمجھ پاتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے مائل ہوتے۔ آؤ رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق۔ قرآن حکیم رمضان کے مہینے کو خصوصی مقام دیتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ حقیقت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن ہدایت اور واضح دلائل کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اسی مہینے میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات بھی واقع ہوئی جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس تعلق کی ایک عملی تعبیر یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت، تدبر اور اس کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ قرآن کا نزول رمضان کے ساتھ منسلک ہونے کے کئی اہم نتائج آؤ سب سے پہلے یہ کہ اس مہینے میں عبادت کا اجر اور تقرب الہی میں آسانی ہوتی ہی۔ دوسرا یہ کہ قرآن کا نزول انسان کو اخلاقی اور اجتماعی رہنمائی دیتا ہے اور روزے اس رہنمائی کو دل میں محفوظ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ تلاوت قرآن نہ صرف علمی مطالعہ ہے بلکہ عمل کا باعث بن کر انسان کو اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کی قوت دیتی ہے۔ احکام، روزہ، کون روزہ رکھے اور کون معافی پائے۔ قرآن روزے کے حوالے سے عملی ہدایات بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ مان رمضان کو دیکھیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے، یعنی حضور ماہ کا مشاہدہ کرنے والے حضرات پر روزہ واجب ہے۔ تاہم قرآن میں نرمی کے طور پر بیمار اور مسافر افراد کے لیے چھوٹ رکھی گئی ہے۔ جو بیمار یا مسافر ہوں وہ بعد ازاں ہی روزے قضا کر دیں، متبادل طور پر معافیاں پائیں۔ اس سے روزہ کے احکام میں آسانی اور انسانیت کے تقاضوں کا اظہار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں روزے کے مخصوص اوقات کا تصور موجود ہے۔ سحری سے لے کر افطار تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے دن میں وقوع پذیر ہونے والی حلال و حرام چیزوں کی حدود متعین کر کے شفاف قواعد وضع کیے ہیں تاکہ روزہ دار کے لیے عمل آسان اور قابل فہم رہے۔ نیز جن رشتہ داروں اور افراد کے درمیان روزہ کے اوقات میں قریبی تعلقات اور معاشرتی ضروریات ہوں، قرآن کے مطابق ان معاملات میں رحم و کرم اور شائستگی کا مظاہرہ ضروری ہی۔ روزی کی رعایتیں اور استثناء ہے کی حکمت۔ قرآن نے روزے کو سخت گیر انداز میں نہیں رکھا بلکہ اس میں رعایتیں رکھی ہیں بیماروں، مسافروں اور ان کے لیے جو روزے رکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ مدت کی ادائیگی کا کہا گیا ہے یا انہیں اس کی جگہ کھانے پینے کے ذریعے کفارہ نہیں بلکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اسی طرح حاملہ دودھ پلانے والی مائیں بھی جس حالت میں روزہ ان اشیر خار بچے کی صحت کو متاثر کرے وہ معاف ہیں اور بعد میں روزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ رعایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ شریعت کا مقصد انسان کی راحت و فلاح ہے، سختی یا نقصان ناروزی کے روحانی فوائد۔ قرآن کی نظر میں قرآن روزے کو اخلاقی پاکیزگی اور نفسیاتی تربیت کے لیے مؤثر ذریعہ قرار دیتا ہے۔ جب بندہ بھوک و پیاس کی تکالیف برداشت کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تسلیم اور خواہشات پر غالب آنا سیکھتا ہے۔ یہ عمل رب سے قربت میں مدد دیتا ہے اور دل کی نرم دلی، تقوی اور اللہ کی ذکر کی عادت کو فروغ دیتا ہے۔ مزید برآں قرآن میں روزے کو مظلوموں کے ساتھ ہمدردی اور غریبوں کی حالت سمجھنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو ہم بہتر طور پر غربت کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں صدقات خیرات اور اجتماعی تعاون میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح روزہ ایک سماجی فلاحی عمل بھی بن جاتا ہے جو معاشرتی برابری اور تعاون کو بڑھا ہی روزہ اور عبادات دیگر کا باہمی ربط قرآن رمضان میں دیگر عبادات کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، جیسے نماز، دعا، استغفار اور قام شب رمضان وہ بہترین موقع ہے جب انسان نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ قرآن مسلسل مومنوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اعتدال رکھیں اور نماز و تلاوت کو معمول بنائیں۔ لیلۃ القدر کی شب خاص طور پر قرآن میں بہت زیادہ فضیلت والی رات قرار دی گئی ہے، جب فرشتے اور روح جبریل نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت و مغفرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ روزے کے اجتماعی اثرات، عدل، اقتصادی توازن اور رواداری۔ قرآن نے عبادات میں سماجی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا ہی روزہ افراد کو اپنی خواہشات میں ضبط سکھاتا ہے اور انہیں دوسروں کے دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، جس سے سماجی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا زور بڑھتا ہے، جو معاشرے میں اقتصادی توازن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن میں روزے کو معاشرتی انصاف اور تعاون کے لیے ایک عملی نظام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ جب ایک کمیونٹی مشترکہ طور پر روزہ رکھتی ہے تو اس میں یکجہتی اور باہمی تعاون کی فضا پختہ ہوتی ہے۔ اس یکجہتی کا اظہار رمضان کے دوران مشترکہ افطار، مساجد میں قیام اور محتاجوں کی مدد کے ذریعے ہوتا ہے۔ قلبی اور نفسیاتی تبدیلیاں، قرآن کا تقوی پر زور۔ روزہ قرآن کے مطابق تقوی اللہ سے ڈر کر رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اپنے اعمال کے اندر الہی ہونے کا شعور رکھنا اور اسی شعور کی روشنی میں زندگی گزارنا۔ جب روزہ دار اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ برے اعمال سے باز آتا ہے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر تقوی کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور روزے کو اسی راستے پر چلنے والا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ قضا اور کفارہ، قرآن کی ہدایات کا اطلاق۔ قرآن نے روزے کی پابندی میں مستقل مزاجی کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے نقائص کے لیے ترکار بھی دیا ہے۔ اگر کوئی انسان وجوہات کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکا تو اسے بعد ازاں وہ روزے قضا کرنی چاہیے۔ بعض حالتوں میں جہاں نونغون روزے توڑنے کا عمل جان بوجھ کر گناہ کے طور پر کیا گیا ہو، وہاں شریعت نے کفارہ تدارک کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ فرد اپنی غلطی کی تلافی کر سکے اور اپنے ایمان کی بحالی ممکن ہو۔ تدبرن قرآنی اور عملی اطلاق، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی حقیقت صرف ظاہری عبادت نہیں بلکہ دل و دماغ کی تبدیلی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے پیغام کو رمضان میں پڑھ کر اس پر غور و تدبر کرے اور اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرے۔ رمضان میں تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی تفہیم اور عملی اطلاق پر زور دینا قرآن کا تقاضا ہے۔ تفصیل سورۃ البقرہ کی چند اہم آیات۔ سورۃ البقرہ میں روزے کے احکام اور مقاصد کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ روزہ اسی لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روحانی اور اخلاقی اصلاح کا بنیادی مقصد روزے کا مرکز ہے۔ اسی سورہ میں بیمار اور مسافر کے لیے رعایت روزوں کی تعداد اور قضا کے ضوابط بتائے گئے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ شریعت نے عبادت کو آسان اور انسان دوست رکھا ہے۔ لیلۃ القدر اور قرآن کا نزول، قرآن ذکر کرتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اسی ماہ میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بیان سے رمضان کو نہ صرف روزے کا مہینہ بلکہ معافت الہی اور روحانی تجدید کا محور بنایا گیا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں تلاوت، دعا اور استغفار کو بڑھائے تاکہ قرآن کا اثر دل پر مستحکم ہو۔ روزی کے سماجی اور اخلاقی فوائد، قرآن روزے کو فردی تربیت کے ساتھ ساتھ سماجی ہم آہنگی کا سبب بھی قرار دیتا ہی روزہ غربت کے احساس کو جنم دیتا ہے، جس کے نتیجے میں صدقات اور اجتماعی مدد کا رواج بڑھتا ہے۔ مزید برآں قرآن روزہ دار کے لیے اچھے اخلاق، عدل اور زبان کی پاکیزگی کی تاکید کرتا ہے۔ روزہ صرف جسمانی پرہیز نہیں بلکہ اپنی تصرفات کی اصلاح بھی ہے، عملی رہنمائی اور مراتب عبادت۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ روزے کے ساتھ نماز، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کا تسلسل ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر جیسی شبوں میں خصوصی عبادت اور دعا کا اہتمام روحانی فائدے کو بڑھاتا ہے۔ نیز قرآن بیماری دیگر مبرم حالات میں قضا اور رعایت کا حکم دیتا ہے
تاکہ شریعت کا مقصد تکلیف نہیں بلکہ فلاح و خلاصہ و نتیجہ قرآن مجید نے رمضان اور روزے کو ایک جامع نظام کے طور پر پیش کیا ہے جو فرد کی اخلاقی تربیت و معاشرتی عدل دونوں کا ضامن ہے۔ قرآن کا نزول اسی مہینے میں روحانی بیداری اور اصلاح کا وسیلہ یہ چاہیے کہ ہم رمضان میں قرآن کی تعلیم و تدبر کو اپنا معمول بنائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور روزے کے ذریعے تقوی و احسان کے راستے پر گامزن رہا۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور رمضان کی برکتوں سے حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ عملی تجاویز برائے رمضان قرآن کی روشنی میں روزہ کو بہتر بنانے کے طریقے: ایک تلاوت قرآن اور تدبر۔ رمضان میں روزانہ قرآن کے مخصوص حصے باقاعدگی سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہر روز کم از کم چند آیات کے مفہوم پر غور کریں۔ قرآن کی تلاوت دل میں اثر ڈالتی ہے اور زندگی کے فیصلے قرآن کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں۔ دو نماز اور قیام شب رات کی نماز اور نماز تراویح میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں نماز کو دل کی پاکیزگی اور خدا سے رابطے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اس لیے رات کی عبادت کو معمول بنائیں۔ 3 صدقہ و خیرات قرآن کے مطابق روزہ غریبوں کی کیفیت سمجھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے رمضان میں معاشرتی امداد اور صدقات میں حصہ ڈالیں تاکہ معاشرہ مضبوط ہو۔ 4 اخلاقی اصلاح جھوٹ، غیبت، تکرار اور اجولانہ رویوں سے باز رہیں۔ قرآن واضح کہتا ہے کہ صرف ظاہری عبادت کافی نہیں، عمل میں بھی صداقت و امانت ضروری ہے۔ 5 غذا اور صحت قرآن نے روزہ کی بنیادی حدود بتا دی ہیں، مگر صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ سحری میں ہلکی اور متوازن غذا لیں، افطار میں جلدی بھاری نہیں کھائیں اور پانی کا مناسب استعمال کریں تاکہ جسمانی توانائی برقرار رہے۔ 6 خاندان میں مشاورت، گھر والوں کے ساتھ رمضان کے شیڈول اور عبادات کا باقاعدہ پروگرام بنائیں تاکہ بچوں اور بڑوں دونوں کو قرآن کی باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کا وقت ملے۔ 7 توبہ و استغفار قرآن میں بار بار توبہ اور استغفار کی ترغیب ملتی ہے۔ رمضان میں اپنی غلطیوں پر سچی توبہ کریں اور اللہ سے رہنمائی مانگیں۔ نتیجہ اور دعا قرآن مجید رمضان کے روزے کو ایک مکمل روحانی، اخلاقی اور سماجی نظام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ روزہ انسان کو تقوی، صبر اور سخاوت جیسی صفات سکھاتا ہے اور معاشرے میں مساوات و ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن کی ہدایات پر عمل کے بغیر روزہ کا حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے فید فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت اور اس کی ہدایت کو مضبوط کرے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ رمضان کی مشترکہ مثالیں اور عملی تجربات اصل صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کی جماعتیں رمضان میں باہمی تعاون کے عملی نمونے قائم کرتی رہی ہیں۔ قرآنی پیغام کے مطابق مساجد میں اجتماعی تلاوت و افطار، غریبوں کے لیے تقسیم راشن اور قرآنی حلقے ایسے اعمال ہیں جو امت کی روحانی اور مادی فلاح دونوں کا باعث بنتے ہیں۔ ہر فرد اپنے دیر اختیار میں چھوٹے چھوٹے اقدامات کر کے اس مہینے کی برکت کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ عمل قرآن کی ہدایت پر چلنے کی بہترین نمائندگی ہے۔ آخری کلام یہ کہ قرآن کی روشنی میں رمضان کا روزہ ہمیں خودی اطاعت اور حسن معاشرت کی راہ دکھاتا ہے، اسے پوری نیت کے ساتھ اپنائیں، آمین آمین۔ قرآن میں رمضان المبارک کے روزے کا ذکر الفاظ میں اردو مضمون تعارف رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے جس کی اہمیت اور روزے کی فرضیت قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے باز رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ روحانی پاکیزگی، تقوی کی پرورش اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے روزے کو نہ صرف عبادت کا بیان کیا بلکہ اس کے حکمت و مقاصد، رعایتوں اور استثناءات کو بھی تفصیل سے واضح کیا۔ اس مضمون میں ہم قرآن کی روشنی میں رمضان کے روزے کی تفہیم، متعلقہ آیات، تفسیر اور عملی معنوں کا جامع جائزہ پیش کریں گے۔ قرآنی آیات اور ان کی اہمیت۔ سب سے بنیادی حوالہ وہ آیات ہے جو سورۃ البقرہ میں وارد ہے۔ 1 اے ایمان وال، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کہ شاید تم متقین بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ اتن 183۔ 2 وہی تم پر شب و آوت، مہینہ رمضان میں راتوں میں نازل ہوا جس میں قرآن ہدایت بن کر لوگوں کے لیے آیا اور واضح دلیلیں ہیں، تو جس نے تم میں سے اس ماہ کو دیکھا، خواہ وہ دن ہو وہ روزے رکھے، اور جو بیمار سفر میں ہو وہ بعد میں اسی تعداد کے دوسرے دن روزے رکھ لے۔ سورۃ البقرہ اتن 185۔ 3 اور تمہیں جو آسانی ہو وہی شروع روزہ ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق جو تکلیف برداشت کر سکتا ہو۔
सूरत अल-बकरा इतन 184 हवाला। ये आयत रोज़े की फ़र्ज़ियत रमज़ान के महीने में कुरान के नुज़ूल और बीमारी असफ़र जैसे अस्तना को वाज़े करती हैं। मज़ीद बयां इतन 187 में शब और रोज़ के अहकाम यानी रातों में बीवियों से इजाज़त और सहर व इफ़्तार के औक़ात की तरफ रहनुमाई मिलती है। इन आयात का मजमूई पैगाम यह है कि रोज़ा एक शरीयती हुक्म है जिसके साथ सहूलतें और रियायतें भी मौजूद हैं ताकि इबादत में आसानी और इंसानियत की फितरी कमज़ोरी का लिहाज रखा जाए। इतन 1-8-3 हुक्म व हिकमत इतन 183 में वातनबे उलवामा अलसौनीमा यानी रोज़े तुम पर लिख दिए गए का लफ्ज़ शरी वजूब की तरफ इशारा है। इसी आयत में यह भी जिक्र है कि रोज़े जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इस जुमले से रोज़े की तारीख़ी अतकान और अल्लाह की इबादात की तसलसल की वज़ाहत होती है। इतन 183 का इख्तितामी मकसद लेलवामत तुएकावने यानी तकू हासिल करना ही है। कुरान जहाँ अमाल का हुक्म दे रहा है वहीं अमाल के मकसद को भी रोशनास करा रहा है। इबादत का बुनियादी हदफ इंसान का अक़ल और रूहानी सुधार ही। इतन 185 रमज़ान और कुरान इतन 185 रमज़ान के महीने को ख़ास अहमियत देती है क्योंकि इसी महीने में कुरान नुज़ूल हुआ। ये आयत रमज़ान को मोमिनों के लिए हिदायत करैन बुरहानुत और मावान हिदायत बताती है। मज़ीद ये कि आयत रोज़े को कल वक्ती फ़र्ज़ियत नहीं बल्कि मान रमज़ान के मखसूस अयाम तक महदूद करार देती है और माजूर अफराद के लिए किस्तवारा बाद में रोज़े रखने की इजाज़त देती है। इसी आयत में रोज़ा रखने वाले के सवाब और इनाम का जिक्र भी आता है जिससे रोज़े की रूहानी फ़ायदामंदी वाज़े होती है। इतन 1-8-7 शब और रोज़ के हुदूद इतन 187 में रात के मखसूस औक़ात में निकाह की इजाज़त और सहरी व इफ़्तार के अहकाम बयान हुए। आवास आयत का मकसद यह है कि रोज़ा इंसानों के लिए तंगी और मुश्किल का ज़रिया न बने बल्कि इस्लाम के अहकामात ज़िंदगी के मामूलात से जुड़े हों। सहरी की तरगीब और इफ़्तार की इजाज़त इस बात की दलील है कि इस्लाम ने इबादत में आसानी और इंसानी तबीयत का लिहाज रखा है। कुरान का अमूमी नज़रिया बराए रोज़ा क़ुरान मजीद रोज़े को फ़र्दी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर अहमियत देता है। फ़र्दी सतह पर रोज़ा दिल और दिमाग को पाकीज़ा करता, नफ़स को तरबियत देता और इंसान को अल्लाह के सामने आजिज़ी सिखाता है। याजतमा सतह पर रोज़ा इज्तिमाई हम आहंगी, समाजी मसावात और फ़ुक़रा और मोहताजियन के एहसास को उजागर करता है। जब सारा मुआशरा एक वक्त में इफ़्तार और सहर करता है तो एक इज्तिमाई तजर्बा वजूद में आता है जो यकजहती और हमदर्दी को फ़रोग़ देता है। रोज़े के मकासिद व फ़वाइद कुरानी नुक्ताए नज़र। कुरान ने रोज़े के मकासिद को तक़ू के हुसूल के साथ जोड़ा है लेकिन इसके अलावा कई अमली और इख़लाक़ी फ़वाइद भी नुमाया किए गए हैं। तक़ू और परहेज़गारी, अल्लाह से डर और हराम से दूरी, सब्र और तहम्मुल, को प्यास में सब्र की मश्क जो ज़िंदगी के दीगर मराहिल में मददगार होती है। शुक्रगुज़ार रोज़ा इंसान को अल्लाह के एहसानात की शुक्रगुज़ारी सिखाता है। जब वो रोज़ा इफ़्तार के वक्त अल्लाह की नेमतों को याद करता है। समाज इंसाफ रोज़ा फ़ुक़रा और मसाकीन का एहसास दिलाता है। इमदाद और खैरात की रग़बत पैदा करता है। नफसियाती फ़ायदे, खुद कंट्रोल, जारहियत में कमी और अंदरूनी सुकून, जिस्मान फ़वाइद, एतदुल ग़िज़ा और नज़्म, मामूलात से सेहत के फ़वाइद भी मिल सकते हैं। अलबत्ता तिब्बी माहिरीन की हिदायत ज़रूरी है। सनात और रियायतें कुरान में रोज़े की पाबंदी के साथ रियायतों का भी तज़किरा मिलता है। इतन 185 के मुताबिक जो बीमार या मुसाफिर है वो बाद में इतने ही अयाम रोज़े रखेगा। उसके अलावा हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी तिब्बी पेश नज़र के तहत रियायत हासिल करती हैं। कुरान ने उसूली तौर पर मुमिनीन की सहूलत का ख्याल रखा है और वक्ती मुश्किलात में सख्ती नहीं चाही गई। तफसीर और उलमा का नुक्ताए नज़र कुरान की आयत की तफसीर में कुतुब तफसीर और उलमा किराम ने वाज़े किया है कि रोज़ा सिर्फ ज़बान और हाथ की कंट्रोल तक महदूद नहीं बल्कि दिल की इस्लाह उम्दा मकसद है। या मामान तफसीर ने यातन 1-8-3-1-8-7 की रोशनी में रोज़े की दाखिली और ख़ारजी शराइक, नियत, रोज़े के मुब्तलात और ज़वाबित की तफसील दी है। नियत को खुसूसी अहमियत दी जाती है। रोज़ा की कबूलियत में नियत का बड़ा हिस्सा होता है और यह कुरान के अमूमी पैगाम के मुताबिक है कि अमाल का असल मकसद तक़ू और अल्लाह की रज़ा है। कुरान में रोज़ा और दीगर इबादात के ताल्लुकात कुरान ये भी बताता है कि इबादात एक दूसरे से मुंसलिक हैं। रोज़ा के साथ नमाज, ज़िकू और दीगर नवाफिल का रब्त ही रमज़ान में नमाज, तरावी, कुरान की तिलावत और खैरात का रुझान बढ़ जाता है। ये तमाम अमाल एक दूसरे की तकमील आवितन 110 की रोशनी में जहाँ अल्लाह फरमाता है कि नमाज, रोज़ा वगैरह तक़ू और अच्छे किरदार के पैदा करने वाले अमाल हैं,
وہاں رمضان کا مہینہ ایک جامع تربیتی کورس سمجھا جا سکتا ہے۔ ہکرن کی زبان میں روزے کی اخلاقی دعوت قرآن کے اندازن بیان میں روزے کو اخلاقی دعویٰ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ روزہ انسان کو غیبت، جھوٹ، ظلم اور فحاشی سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ صرف جسمانی پرہیز نہیں بلکہ اخلاقی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اس تصور کو عملی شکل دینے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی روزہ رکھتے ہوئے انسان کو اپنے برے خصلتوں پر قابو پانا چاہیے۔ قرآن اور روزے کی تلقین کا سماجی پہلو۔ قرآن نے روزے کو ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے جو معاشرے میں سماجی رویوں کو نرم کرتی ہے۔ جب فردی طور پر صبر و شکر سیکھتا ہے تو یہ رویہ سماج میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ رمضان میں ذکو فطرانہ اور صدقات کا رجحان بڑھتا ہے، جو غربت و ناداری کے خلاف ایک عملی اقدام ہے۔ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عبادت کا حقیقی مقصد فردی تک محدود نہیں بلکہ معاشرتی نظام کو بہتر بنانا بھی ہے۔ عملی رہنمائیاں قرآنی اصول کی روشنی میں قرآن نے روزے کی بنیادیں اور مقاصد بتائے ہیں، لہذا عملی زندگی میں ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے درج ذیل رہنمائیاں کاف ارگر ہیں۔ ایک، نیت کی درستگی۔ ہر روزے کی نیت شب میں قبل از فجر کرنی چاہیے تاکہ عبادت میں صداقت ہو۔ دو، قرآن کی تلاوت۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بڑھانا چاہیے کیونکہ یہی مہینہ قرآن کے نزول کے سبب مخصوص ہے۔ تین، اخلاقی احتیاط۔ روزہ کے دوران زبان، آنکھ اور کان سے برائی سے اجتناب کریں۔ چار، سماجی خدمات۔ فقراء کی مدد، ضرورت مندوں کی غمخوری اور فطرانی کی ادائیگی کو ترجیح دیں۔ پانچ، اعتدال الخوراک۔ سحر و افطار میں اعتدال رکھیں۔ قرآن نے آسانی کا حکم دیا ہے، نہ کہ سخت زادے داری۔ قرآن کی روشنی میں روزہ اور امتحان۔ قرآن کئی مقامات پر انسانوں کو امتحان میں بتایا گیا ہے۔ روزہ ایک طرح کا امتحان ہے جس میں انسان کا تقوی اور صبر پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا ہو تو انسان مشکل حالات میں صحیح فیصلہ کر سکے گا۔ روزہ اسی تربیتی مشق کا نام ہے۔ نتیجہ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے روزے کا ذکر جامع، حکمت بھرا اور رہنمائی بخش ہیا نہ صرف ایک شرعی فریضہ ہے بلکہ انسان کی روح و اخلاق کو سنوارنے، معاشرتی انصاف کو فروغ دینے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت، قرآن کے نزول کی مناسبت، رعایتیں اور روزے کے مقاصد واضح طور پر بیان ہوئے۔ آواز لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر روزے کو محض جسمانی پابندی نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ رمضان کا ہر دن اور ہر شب ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے خلوص کو بڑھائیں اور اپنے معاشرے کو بہتر کرنے میں عملی حصہ ڈالیں، اور یہی قرآن کا ارادہ اور پیغام ہے۔ ختم کلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔